سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ایسے بادشاہ سن، آج دے بادشاہ وغیرہ نہیں کہ رات میں شراب پی کے سونا تے سویرے 12 بجے دی اکھ کھلنی، نا ایسے بادشاہ نہیں سن۔ رات میں سونا، عشاء دی نماز پڑھ کے تے کئی ہزار مرتبہ حضور دی ذات درود پڑھ کے سونا، ایسے ایسے بادشاہ سن۔ آپ نا ایک رات حضور کے اوپر درود پڑھ دیا نا، سو کے اکھ لگ گئی، ادھروں اکھ لگی تے ادھروں مدینے والے نال اکھ لگ گئی۔ رات ہوئی نا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا نور الدین مینوں نا 2 بندے مدینہ تجیب آج تنگ پہ کر دے۔ صبح ہوئی، سلطان نور الدین زنگی نے، کیونکہ وقت دا بادشاہ سی، ان کے شام دا بادشاہ سی، انہیں جناب بادشاہ ہوئے تے پھر ان کی خیرات بھی بادشاہ نے لیول نہیں ہوندی ہے، انہیں جناب علاقے اعلان کیتا، خیرات کا اہتمام کیتا، لوگوں کو تحائف دیتے، خوش ہویا کہ میرے خواب وچ حضور تشریف لے کے آئے۔ تساں بھی دعا کریا کرو، رات حضور نو یاد کر کے سویا کرو کہ حضور آ جان۔ انہاں دے آنے وچ دیر نہیں، ساڈے ہی اندر کمیاں کوتاہیاں دی وجہ تو حضور دا دیدار نہیں ہونا۔ تے سوچیا کہ اے جڑا خواب رات آیا نا، کہ جڑے بندے حضور نو تنگ پہ کرتے نے، شاید دی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، میرے حضور نو کون تنگ کر سکتا ہے۔ دوسری رات ستے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا نور الدین کہ میں کل بھی آخیا سی کہ مدینہ تجیبہ دے اندر میں 2 لوگ تنگ پہ کر دے۔ صبح ہوئی، پریشانی بھی ہوئی کہ کون ہو سکتا ہے جگہ میرے حضور نو تنگ پہ کر جائے۔ خوشی بھی ہوئی کہ میری قسمت جاگ گئی، حضور دوسری مرتبہ زیارت فرما رہے ہیں۔ صبح پھر انہوں نے خیرات کا اہتمام کیتا، لوگوں نے بڑے بڑے اہتمام کیتے، لوگوں نے لنگر کھوایا، تحائف دیتے، خوشی ہوئی کہ میرے خواب وچ دوسری مرتبہ حضور تشریف لے کے آئے۔ رات کو کسی کو یاد کر کے سوئیے نا تو خواب وچ ضرور آنا ہے۔ ایویں ہے جی، وہ جڑے پڑھدے رات کئی ہزار مرتبہ حضور تے درود، پھر انہاں دے خواب وچ کیویں حضور تشریف لے کے نہ آئے۔ تیسری رات ہوئی نا، اکھ لگی کہ حضور پھر تشریف لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا نور الدین آج 3 دن ہو گئے کہ میں تینوں آ کے دس رہا وا کہ مدینہ تجیبہ دے اندر مینوں 2 لوگ تنگ پہ کرتے رہے، تے تو ہجے بھی اپنے گھر آرام نال ستا ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی دی تو اکھ کھلی نا، اعلان فرمایا کہ جلدی دے نال میری جتنی بھی زندگی دی کمائی جائیداد میرے اونٹاں تے سوار کیتی جائے۔ اپنی فوج کو انہوں نے حکم دیتا کہ تیار ہو جاؤ، آج مدینہ تجیبہ ول روانہ ہونا ہے۔ سارا سامان، آپ کی ساری زندگی دی جائیداد، ہیرے جوہرات، مال، سارا اونٹاں تے سوار ہو گیا۔ آپ کی فوج بھی تیار ہو گئی، تیاری ہو گئی مدینہ تجیبہ ول۔ کئی مہینے کا سفر، علماء فرماتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے 16 دن کے اندر وہ طے کیتا ہے۔ کیوں طے کیتا ہے اتنی جلدی؟ جڑا وہ وقت ریسٹ کرتے سن، کھلو کے جناب کوئی اپنے آپ ایزی فیل کرتے سن، انہوں نے ایک واری بھی اسٹاپ نہ کیتا تے انہوں نے دن رات کر کے سفر کو مکان کی کوشش کی تھی۔ بہت سامنے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مدینے وال سفر شروع کیتا، کہنے لگے تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تے آوا میں مدینے
دی جدو دہلیز کراس کی تھی مدینہ تجربہ داخل ہوئے نا عاشق ہوئے نا عاشق جدو محبوب دے شہر جاوے نا پھر محبوب دا گلی دا کوچا بھی بڑا اتنا پیارا لگتا ہے کیونکہ محبوب دی گلی آ گئی ہے بہت سامنے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینے دے اندر داخل ہونے مدینے دی گلی نو بوسے پہ دینے نالے مٹی نو چوم دے نالے کہہ رہے تینو چوم چوم اکھا نالے لاوا اے مٹیے مدینے دیے تینو چوم چوم اکھا نالے لاوا اے مٹیے مدینے دیے ہزار لکھوار صدقے جاواں اے مٹیے مدینے دیے سبحان اللہ زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ تشریف پہنچے مدینہ کے گورنر کو جا کے ملے نا آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے گورنر آج اعلان کر جتنے بھی مدینے دے لوگ نے نا انہاں سارے دی میرے والا آج دعوت ہے کوئی مدینے دا بندہ رہ نہ جاوے آ کے دعوت کھاوے میرے کو کہ میں ہر ایک نو ہیرے جوہرات دے تحائف پیش کراں گا مقصد کی تھی کہ جدو مدینے دے لوگ میرے کو آن گے نا دعوت کھان واسطے تو جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو کھائے ساتھ انہاں دی شکل پہچان کے تے انہاں بدبختاں نو میں پکڑ لواں گا اعلان ہو گیا کہ مدینہ تجیدہ دے جتنے بھی لوگ نے آج دمشق دا بادشاہ ملک شام کا بادشاہ آیا انہیں دعوت کی ہے کہ سارے مدینے والے آ کے انہاں دی دعوت قبول کرو کہ انہاں کو تحائف وصول کرو سارے مدینہ تجیبہ دے لوگ آئے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلے کلے نو کھانا پیش کر رہے ہیں تحائف پیش کر رہے ہیں غور نال انہاں دے چہرے نو دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور دو شخص میں نظر آ جان جنہاں نے حضور نے بخایا سی جڑے میرے حضور کو تنگ پہ کر رہے ہیں اس سارے مدینے والے نے دعوت خالی پردے مکمل ہو گئے نا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے سوچا کہ جڑے حضور نے دو لوگ بخائے سنگوں پہ نظر ہی نہیں آئے آپ نے فرمایا مدینے دے گورنر نو بھی سارے لوگ مدینے میں آگے نے انہیں کہا جی سارے آگے نے پر دو بندے نہیں آئے کیونکہ وہ مدینے دے نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں آئے انہیں کہا جی وہ اللہ نے بڑا برگزیدہ بندے نے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ حجرے چ باہر ہی نہیں آتے اپنے خیمے چ باہر ہی نہیں آتے آپ نے فرمایا انہوں نے بلا کے لے کے آؤ جب بلا کے لے کے آئے نا کیونکہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے شکل تے دیکھی ہوئی تھی کیونکہ حضور نے بتائی تھی جدو آئے تھے آپ نے فوراً تلوار کٹی تو انہوں نے گردن تے رکھی آپ نے فرمایا دسو کون تے کتوں آئے ہو جدو تلوار گردن تے پئی ہوئی نا تے پھر بڑے بڑے مضبوط بندیاں دی عقلاں ہل جاندی ہیں تے زبان کھل جاتی ہے کیا لگے سی یہودیاں دی سازش نال آیا تے سانو سازش اے وی کہ حضور دا مسلماناں دے نبیاں دا جس میں اطہر کڈ کے لے کے آوے انہاں دی سازش جلدی جلدی نہ کرو گورنر مدینہ دوڑے آگے کہنا سلطان یہ بڑے نیک نے انہاں نے داڑھی دی دستاراں بھی بنیاں ہویاں نے انہاں نے تے دن رات اللہ دی عبادت کردے نے آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا مینوں حضور 3 دن آ کے پیغام دے کے گئے جدوں انہاں نے دسیا نا کہ اسی یہودیاں دی سازش دے تحت آیا مسلماناں دے نبی دا جس میں اطہر کڈن واسطے آیا جدوں انہاں نے گل کیتی نا تے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے تحقیق نہیں کیتی بھی پہلے بخاؤ واقعی گل سچی ہے کرن دے سو کہ آپ نے فوراً انہاں دی گردن اڑا دی
عشق ہے یہ کہ حضور دی عزت ہے. کوئی بندہ بکواس کرے وہ دکھتا حقیق نہیں انہوں فوراً واسطے جاتا. ایمان دوبارہ نہیں آتا کہ حضور دی شان ہے کہ بندہ گستاخی کرے. بندہ پوچھتا رہے کہ نے گل کیڑی کیتی ہے جی, انہیں کیڑی گل کیتی ہے جی, انہیں کی گل کیتی ہے جی. بندہ پوچھتا رہے کہ کیڑی گل کیتی, کیڑی توہین کیتی ہے. ایمان دوبارہ دینا ہی آنے گل کرے. میں اپنی گل کرنا کہ میرے پیور کی گالا کر دے, مینوں کوئی بندہ دسے بھی تیرے پیور نے گالا کڈیاں ہیں, کیا میں پہلے یہ جا کے پوچھاں گا کہ کیڑی کیڑی گل کڈی ہے؟ یہ پوچھاں گا نہیں پوچھاں گا. جان دے اودے ہاتھی پہ پہ لڑ پاواں گا کہ تو میرے پیور نال بدتمیزی کیوں کیتی. یار تینوں اپنے خاندان دے بارے اتنی غیرت ہوے تے جی تو نبی دی گل آئے تو تحقیقاں کردا رہے. تیرا ایمان کمزور ہے نا, ایمان مضبوط کرو اپنا. کوئی بدبخت پاڑے ایمان نہ کھو کے لے جا. یہ تو آپ نے گردن اڑائی نا, آپ نے مدینے کے گورنر واقعہ کہ جلدی دے نال حضور دے روزہ پاک دے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی. اور خندق کھودی گئی کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی شیشہ پھیلا کے نا آپ دے روزہ مبارک دے ارد گرد بہت بڑی دیوار شیشے کی بنائی تاکہ کوئی بدبخت بروز معاشر تک دیا حضور کے روزہ اطہر تک جس میں اطہر تک نہ پہنچ سکے. آپ نے جو یہ کام کر کے واپس آ لگے نا تے حضور کے روزے عاشق مدینے واپس آندے نے نا پھر انہاں دے دل دی کیفیت بڑی اوکھی ہوندی. واپس آن نوں دل نہیں کردا. دنیا دار دا کوئی یار نوں مل کے آئے نا واپس آن لگیا انہوں ایندی کھچ پیندی ہے کہ انج ہوے یا تے اینوں نال لے جاواں یا آپ یہ تھے رہ جاواں. ایک دنیا دار کی محبت کا اتنا اثر ہے کہ جن مدینے والے کا عشق ہوئے خودی کیا کیفیت ہوگی. آپ جس ویلے مدینہ تجیبات واپس آئے آپ نے حضور دے روزے والے دیکھا تھا کہ صدا بسدا کبھی تیرا تمہارا یا سارا شعر تے میں پڑھ دے تسی یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صدا بسدا قربان جاوا تیری شان کو. کیسا بادشاہ رات کی جڑی دنہ دی حضور دی یاد وچ گزر جاندی. ہاں جی دنہ دی حضور دی سنت کے مطابق زندگی بسر کر دے نے. روئی جا رہے عرض کی یا رسول اللہ بازاد نینا والے آپ بڑی کرم نوازی فرمائی جے. زمانے تے بڑے سلطان نے پر اپنی خدمت واسطے سلطان نور الدین کو تساں چنے آئے. ہاں جی ادو بادشاہ دی نبی دی عزت تے پہرا دینا, نبی دی شان تے پہرا دینا, آپ دی شان تے گل کرنا اپنے آپ دا احساس سمجھدے سن. اج کل تے نبی دی عزت دی گل کری تے بندے لو جی نانا جی ایک گل نہ کرو اسی امن پسند ہاں, اسی امن پسند ہاں, اسی شر نہیں پاندے, اسی امن پسند ہاں. دوستو اسلام جڑا نا امن دا درس ادو دیندا ہے جدوں بلال کعبے تے چڑھیا ہوے. امن دا درس ادو دیندا ہے جدوں بلال کعبے تے ہوے تے جدوں امام علی مقام کربلا چڑھنا پھر امن دا نہیں پھر جہاد دا درس دیندا ہے. تے بہت سامنے اے
بہاڑی دا علاقہ دو روایتاں حضرت علامہ صفدر ککاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت علامہ محمد شفیع ککاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آج کا میرا عنوان گفتگو ہے گل کرنا میرا آج بات ہے کہ حضور دی ختم نبوت آپ دی شان دے متعلق آپ نے ضرور گل سنائی دیتی جائے تاکہ ساڈے جڑے ایمان کمزور ہوئے گئے دوبارہ مضبوط ہو جائے۔ اس علاقے دے لوگ نا اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیتا ہے سوچ کر کے ادھر آگے ہوتا ہے۔ علاقے دے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج کل نا حضور دی ختم نبوت دے اوتے بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی پریشانی بنتی پئی تے ہو نہ سکے کہ اسی اپنے پنڈ دے اندر کوئی حضور دی ختم نبوت دا جلسہ کروائیے تاکہ جڑے لوگ جنہاں دے ایمان کمزور ہوئے نے وہ حضور دی ناموس دا مسئلہ سمجھ کے انہاں دے ایمان دوبارہ مضبوط ہو جائے۔ علاقے دے لوگوں نے اکٹھے ہوئے مشورہ کیتا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کوئی عالم دین بھی ایسا بلایا جائے جڑا حضور دی ختم نبوت دے اوتے دلائل دے نال سانو آگاہ کرے، جنہاں دے ایمان کمزور نے او دلائل نال حضور دی شان سن کے ایمان مضبوط ہو جان گے۔ انہوں نے جناب پیسے اکٹھے کیتے کیونکہ جلسے میں خرچہ ہوتا ہے، انہوں نے جلسے دا اہتمام کیتا تے انہوں نے مشورہ کیتا کہ اس جلسے دے وچ خطاب واسطے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع ککاڑوی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب کیتا جائے۔ لوگ انہوں نے کول کیے کہ انہوں نے کولوں ٹائم لیا کہ حضور اے جنا کہ اساں اپنے پنڈ دے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کرانا ہے، سانو ٹائم دیتا جائے تاکہ اسی اپنے پنڈ دے اندر حضور دی عزت دا پرچار کر سکیے، حضور دی ختم نبوت کی گل کریے تاکہ جڑے لوگ ایمان کو کمزور ہو گئے ہیں اور دوبارہ سمجھ کے ایمان مضبوط ہو جائے۔ آپ نے اگر ٹائم دیتا کہ لوگ آگے جلسے کی تیاری کر رہے، جس طرح آج کوئی ساڑھے سے جلسہ ہوئے تھا کہ نشر و اشاعت کرنے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے ہیں، اور پنڈ والے نے آگے بڑی دعوت دیتی، لوگوں کو بڑی نشر و اشاعت کی تھی۔ اس پنڈ دے وچ جڑے حضور دی ختم نبوت دے منکر سن انہاں نوں پتہ چلیا کہ اے تے حضور دی ختم نبوت دا جلسہ کروا رہے نے تے اودے وچ کتاب واسطے بھی اس مولوی نوں بلا رہے نے جڑا ساڈے قادیانی دی آ کے لاپا کردا ہے، آ کے ساڈے قادیانیاں نوں چھوٹا کہندا ہے، وہ اپنے قادیانی نوں نبی مانتے ہیں نا، ساڈے نبی دا چھوٹا کہندا اس مولوی نوں سدے پے نے۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے، او پنڈ دے چودھریاں کول ٹر گئے، کہنے لگے کہ چودھری صاحب اے پنڈ دے وچ جلسہ ہو رہا ہے ختم نبوت دا تے اے جلسہ رکوانا ہے، جلسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا وجہ کی انہوں نے کہا یار ایک تے انہاں دا مولوی او سدیا ہویا ہے کہ جڑا آ کے ساڈے قادیانی نبی نوں برا بھلا کہندا ہے، انہوں جھوٹا کہندا ہے، اس مولوی نوں سادے دینے تے جے او جدوں مولوی آ جاندا ہے نا جڑی اساں محنت کر کے بندیاں نوں اپنے وال لایا ہویا او سارے ساڈے کولوں ٹوٹ کے دوبارہ مضبوط ہو جاندے ہیں۔ او چودھری جناب تانوں پتہ پنڈ دا چودھری ہوئے تے غریب لوگ تے پھر ڈردے نے نا اودے لوگ، او آئے آ کے انہوں نے جناب اعلان کیتا، انہوں نے کہا جی خبردار کوئی پنڈ والا ختم نبوت کا جلسہ نہ کرائے، اگر یہ جلسہ ہویا تو تہاڈا مولوی بھی مار دواں گے، تہانوں بھی مار دواں گے، تے تہانوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دواں گے اگر تساں ختم نبوت کا جلسہ کروایا تو۔ لوگ ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ ہن کی بنے گا۔ ادھروں دن جلسے دا آ گیا، جس وقت حضرت علامہ مولانا محمد شفیع ککاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بکسا کتاباں دا اٹھایا تے وہ پنڈ والے دے سٹاف دے کیونکہ تو اپنی گڈیاں کئی کول ہوندیاں سن اس وقت ٹرین کا سفر، آپ سفر کر کے آئے، سٹاف دے تو لوگاں نے انہاں نوں رسید کیتا تے گھر لے گئے۔ جدوں گھر پہنچے نا انہاں نے بستر لگا کے دیتا، کھانا پیش کیتا،
کھانا پیش کرنے تو بعد نظرانہ پیش کیتا تے کہنے لگے مولوی صاحب تسی واپس چلے جاؤ تے اساں جلسہ نہیں کروانا. آپ نے فرمایا پہلے تے بڑے تانوں چاہ چڑھے سن جلسہ کروانا, ہن کی ہویا ہے, وجہ کی بنی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں اساں جلسہ کرانا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے وجہ دسو تسی جلسہ کرانا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی چاہندے ہو اسی مر جائیے. آپ نے فرمایا نہیں, انہوں نے جلسہ نہیں کروانا. انہوں نے کہا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا وجہ ہے جی ساڈے پنڈ وچ قادیانیاں دی اکثریت ہے, چودھری بھی قادیانی نے. انہوں نے سانو آ کے آکھیا جے تسی ختم نبوت دا جلسہ کروایا تے تہاڈا مولوی بھی مار دواں گے, تہانوں بھی کوئی اسی سکھ نال نہیں رہن دینا, تہانوں بھی اساں ذلیل و خوار کر رکھ دواں گے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا وہ کوئی عام مولوی نہیں سی, وہ مناظر اسلام مولوی سی, وہ مناظر اسلام مولوی سی. آپ نے فرمایا چینج کرو جلسہ تے ہونا ہی ہونا ہے, تسی میرا ساتھ جو تے اے دسو کہ تواڈے علاقے دے وچ کوئی ڈنڈے سوٹے والا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہور تے کوئی نہیں, بس ایک نور ڈاکو دے نام تو مشہور ہے, او دے نام دی بڑی دنیا ڈردی ہے. آپ نے فرمایا چل مینوں تسی اودے کولے پڑھ لیا چلو. پنڈ والےاں نے علامہ صاحب جی کو نور ڈاکو دے کول گئے تے نور ڈاکو جناب اپنی چار پہ تے ستا ہویا ہے, ایڈی ایڈیاں مچھاں اودیاں, وقت دا بدماش سی, اودے ڈیرے چ گھوڑیاں بنیاں ہوئیاں جناب منجے ڈٹھے ہوئے. تے علامہ صاحب جی جا کے السلام علیکم تے اس ستا ستا کہنے لگا وعلیکم السلام. انہیں منہ تو کپڑا ہٹایا تے کہنے لگا کہ ڈاکو دے ڈیرے تے مولوی کیویں آ گئے؟ ڈاکو دے ڈیرے تے مولوی کیویں آ گئے؟ آپ نے فرمایا نوریا آج مولوی اپنے واسطے نہیں آیا, آج نبی واسطے آیا ہے. جتوں نے سنیا نا کہ نبی واسطے آئے نے, نورا ڈاکو فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مولوی صاحب دسو کس واسطے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نوریا میں بڑی دوروں آیا, ادنا جا حضور دا سلام آنا, حضور دی نعت پڑھن آیا. اے پنڈ والے نے ختم نبوت دا جلسہ کیتا رکھیا تے کچھ لوگ نے آندے نے کہ اسا ختم نبوت دا جلسہ نہیں ہون دینا. میں چاہنا کہ تو اج رات اس جلسے تے پہرا دے تاکہ اسی حضور دے عاشقاں نوں حضور دے عشق دی گل سنا لئیے. سبحان اللہ. بہت صاحب جی حضرت علامہ شفیع مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نور ڈاکو کو ایک گل سنائی کہ میں حضور دا ثنا خانا, میں حضور دے ختم نبوت دی گل سنانا آیا. آپ نے فرمایا کہ میرا دل کردا ہے اج رات تو حضور دی ختم نبوت دے جلسے تے پہرا دے, میں حضور دے عاشقاں نوں حضور دے عشق دی گل سناواں. میرا دل کردا ہے اج رات تو حضور دی عزت تے پہرا دے. اور نورا ڈاکو کھڑا ہو گیا, اودی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا مولوی جی میں ڈاکو ضرور ہاں پر بے غیرت تے کوئی نہیں. کہنے لگا جی مولوی جی میں ڈاکو ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں, کہ جڑا اپنی نبی دی عزت آوے تے چپ کر کے گھر بیٹھ رہا. جاؤ جا کے جلسہ کرو, آج جلسے کے ٹائم تے نورا ڈاکو آپ پہ آ جائے گا. واسطے سامنے جا کے جلسے کا وقت شروع ہوا. نور ڈاکو نے جا کے مسجد کا سپیکر کھولیا, جا کے اعلان کیتا دنیا لیو جڑے مینوں جان دے او جان دے, جڑے نہیں جان کے سن لو میں نور ڈاکو پیا بولنا وا. اج نبی دی عزت دا جلسہ ہو رہا ہے, اج نبی دی ختم نبوت دا جلسہ ہو رہا ہے. آ جاؤ جنے اپنے بچے یقین کرانے. نورا ڈاکو کہنے لگا آؤ جی میں اپنے بچے یقین کرانے نے. آج نورا ڈاکو پہرا دے کسے کی جرت ہے کہ حضور ختم نبوت کا جلسہ روک کے اٹھاؤ. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے جان تو جنہیں جنہیں حضور نے ختم نبوت دے جلسہ کرانا والے نو تکلیف دیتی تے پھر تسی مینوں جان دیو کہ مینوں زمانہ نورا ڈاکو کہندا.
حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور دے عشق دیاں گلاں سنائیاں لوگ اکٹھے ہو گئے کوئی حضور دے عاشق عشق دیاں گلاں سنن والے آ گئے تے کوئی تماشا ویکھن والے آ گئے کہ اج پنڈ دے چودھریاں دا تے نورے ڈاکو دا وا پہ گیا دیکھو کی ہوندا ہے لیکن جتے حضور دا عاشق کھڑا ہو جائے نا تے زمانے والے کچھ نہیں کر سکتے جتے حضور دا عاشق کھڑا ہو جائے جنوں مدینے کی مدد آ جائے نا تے زمانے کا چودھری شیطانہ تے جڑے شیطانگرے ہوندے نے نا انہاں دا کچھ بھی نہیں ہوتا جلسہ ہویا جلسے تو بعد حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ گھر جان لگے تے نورا ڈاکو اپنے گھر جان لگا تے کہنے لگا مولوی جی اور کوئی میرے لائق حکم ہوئے آپ نے فرمایا جا نوریا اللہ تیرے دا اپنا فضل فرمائے گا جا تو آج رات حضور دی ختم نبوت نے پیرا دیتا ہے میرا سلا کنو حضور ضرور عطا فرمائے گا وہ جا کے نورا ڈاکو بھی سو گیا علامہ صاحب دی گھر چلے گئے تے جدو رات نورے ڈاکو دی اکھ لگی تے ادھر کملی والے اودے خواب وچ آ گئے اے سوچو جڑا حضور نال وفا کرے نا حضور اونوں کلے نہیں رہن دے کئی وقت گزریا کہ وہ نورا ڈاکو چہرے تے داڑھی سر تے دستار اکھاں چوں آنسو علامہ صاحب نوں لبدا آپ دے دروازے جا کے دستک دیتی نا آپ باہر آئے آپ نے فرمایا بیلیا کون ہے کتھوں آئے ہیں کہنے لگا جی میں بہاڑی تو آیا آپ نے فرمایا بڑے آندے نے بہاڑی تو دس تو کی میں آیا کہنے لگا جی حضور مولانا تو سب پہچانے یعنی کہ میں کوئی دورہ ڈاکواں جن نے حضور دی ختم نبوت جلسے دے پہلا دیتا ہے میں کوئی دورہ ڈاکواں آپ نے فرمایا تو کی بن گئے پہچانے اس واسطے نہ کہ پہلے بیٹیاں مچھاں حالت کو جو ہو جدو حضور دے عشق آئے پھر چہرے تے داڑھی آ گئی سر تے دستار آ گئی اکھاں چوں آنسو جاری کیونکہ جدو حضور دا عشق لگ جائے نا پھر جدائی جدو پہ جائے نا تو پھر ہر وقت بندہ حضور دے عشق کی اپنی حضور کی یاد زندگی گزاردا ہے میاں صاحب فرماندے نے عشق جناندے حضور دی گل تو بغیر انہاں نوں کوئی گل سمجھ ہی نہیں آتی آپ نے سنائی کی بھی حالت ہوئی بہت سے سامعین اور نورا کا کوئی جان والے گلاں سنائی جا رہا ہے مولانا جی تسی واپس آ کے میں بھی گھر چلا گیا میری جا کے اکھ لگی حضور آپ نے جو گل کی تھی نا کہ مولوی صاحب میں ڈاکو ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں کہ جڑا دنیا داراں دی عزت تے بول پکے تے حضور دی عزت تے نہ بولے انہاں نے سبق دیتا دنیا لیو جڑا دنیا دار دی عزت تے بولے تے نبی دی عزت تے نہ بولے بندہ غیرت مند نہیں ہو سکدا 1974 دے اندر نا ختم نبوت کی تحریک چلی نا تے گورنمنٹ نے ختم نبوت دے عاشقاں تے گولیاں چلائیاں کچھ گرفتار کر لے ایک بچے نو بھی گرفتار کر لیا جو جیل وچ نا
تے سپرینٹینڈنٹ جی باری باری تانوں پتہ ہے ظالم لوگ ہوندے نے جیلاں والے انہاں حق بندے زیادہ وچ جیلاں وچ پے ہوندے نے بہت صاحب جی تو سپرینٹینڈنٹ نے آ کے بچے نوں گن پھڑائے کیا لگا بچیا گن پھڑ لے کیا لگا بچیا تس کنیاں جتیاں مارا بچے نے آکھیا پولیس والیا بلیا اتنیاں مار لے جتیاں پردانے معاشر برداشت کر سکے کیا لگا بلیا اتنیاں مار لے جتیاں پردانے معاشر برداشت کر سکے حضور دا عشق تھی نا سینے جدو حضور دا عشق ہوئے نا پھر لا تے بندہ انہاں دے شیلا تو ڈردا تے نہ انہاں دیاں گولیاں تو ڈردا بچا کہ سینے چ ہوے صحیح حضور دا عشق تے حضور دا عشق ہوے تے بندہ انہاں شیطاناں تے شتونگڑیاں تو ڈردا نہیں تے پھر او بندہ دنیا داراں دی عزت وال نہیں تکدا او کملی والے دی عزت وال تکدا عشق دا دستور کہ اپنے یار تے یاراں نوں یار سمجھو تے یار تے دشمناں نوں اپنا بولو دشمن سمجھو یار تے یاراں نوں یار سمجھو تے یار تے دشمناں نوں اپنا دشمن سمجھو تے پھر حضور نال پکا عشق ہے نا تے حضور دا عاشق ساڈا دوست حضور دا دشمن بھی ساڈا دشمن عشق دا دستور ہے عشق دا دستور ہے حضور نال پکا سچا عشق کرو اس طرح کرو کہ جڑا حضور دی شان گستاخی کرے نا او دی تحقیق نہیں کہ کیڑی گل کیتی جی نے کیڑی گل کیتی جی اے کیڑی گل کیتی نا نا تحقیق نہیں ہوتا فوراً ہونا سر قلم کرو کہ تو ساڈے نبی دی شان گستاخی کیتی کیوں ہے اے نہیں کہنا کہ فلانے نکلن گے فلانے حضور دی عزت پیرا دن نکلن گے فلانے نکلن گے او یار فلانے نکلن تساں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ایک دوسرے دی انتظار وچ نہیں کہ او نکلن گے ہن ویکھنے او کیویں نکل دے نبی دی عزت تے گل آئی ہے او تو انہاں نوں کیوں ویکھنا تو نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہاں جی تے نبی دی عزت تے گل آئے نا تے پھر سوچنا نہیں چاہیے دنیا دار دی عزت تے جدو غصہ آئے نا پھر جدو نبی دی عزت تے کوئی گل ہوئے نا تانوں چاہیے کہ دنیا دار دی عزت تے فانی ہے عزت دار بندہ ہوئے جڑا حضور دا غلام ہے عزت ہو دی ہوئے گی جڑا حضور دا غلام ہوئے گا جڑا حضور دا غلام نہیں حضور دا دشمن ہے نہ تے اسی دی کل عزت کر دے ساں نہ اج کرنے نہ قیامت تک دی عزت کراں دعا اللہ پاک سارا عمل دی توفیق عطا فرمائے